یہ والا ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ گردش کر رہا ہے، پہلے آپ اس کو دیکھیں۔ حضرات محترم، ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ہوگی، تو اس میں آپ نے کیا دیکھا؟ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو خواتین ہیں جو حجر اسود یعنی خانہ کعبہ میں جو پتھر لگا ہوا ہے اس پتھر کو بوسہ دینے کے لیے گئی تھی، لیکن بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے وہ گر جاتی ہیں، لوگوں کے پیروں کے نیچے آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے زخمی ہو جاتی ہیں اور جان جانے کی نوبت تک آ جاتی ہے۔ حضرات، آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کثرت کے ساتھ لوگ عمرہ میں جا رہے ہیں، حج میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ نے توفیق دیا، جائیں، لیکن ایک کام حجر اسود کو بوسہ دینا، اس میں جو لوگ آج کل کر رہے ہیں نا، یہ باتیں بیان کرنے سے باہر ہے۔ اتنی مقدس جگہ، وہ پاکیزہ مقام جہاں پر آدمی کو ایک نیکی کے بدلے 1,00,000 نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ کے بدلے 1,00,000 گناہ بھی ملتا ہے، اس جگہ پر لوگ اس طرح کی غلطیاں کر رہے ہیں۔ آپ نے اور ساری ویڈیو فیس بک انسٹاگرام پر دیکھی ہوگی کہ جہاں پر لوگ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے ایک دوسرے کو دھکا مارتے ہیں، لڑ جاتے ہیں، گھس جاتے ہیں، اسی میں مرد بھی ہے، اسی میں عورتیں بھی ہے، کسی کا احرام اسی میں کھل کے رہ جا رہا ہے، کوئی اسی میں پس جا رہا ہے، کیا سے کیا ہو رہا ہے۔ میرے عزیز، میں آپ کو پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ طریقہ بالکل غلط ہے، یہ طریقہ بالکل غلط ہے، کیونکہ دیکھیں آپ ایک مسئلہ سنیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا کیا ہے؟ یہ سنت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ کی سنت ہے، لیکن اگر مسلمانوں کو تکلیف دینا پڑے تو مسلمانوں کو تکلیف دینا یہ سخت ناجائز و حرام ہے۔ تو پتہ چلا اس مقدس مقام پر ہم سنت پر عمل کرنے جا کے حرام کام کا مرتکب ہو گئے ہیں۔ ایک سنت کام کو کرنے جا کے ہم مسلمان بھائی کو تکلیف دے رہے ہیں، دھکا دے رہے ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے، بتائیے کہاں کی عقل مندی ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، حدیث پاک میں آیا کہ حضور نے اس کو بوسہ دیا، صحابہ نے بوسہ دیا، لیکن وہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بھیڑ بھاڑ ہو تو وہاں پر ہاتھ لگا کر، منہ لگا کر بوسہ دینا ضروری نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک دوسری حدیث پاک میں آقا کریم علیہ الصلوۃ سے یہ بھی ثابت ہے کہ ایک موقع پر میرے آقا نے اپنی چھڑی مبارک کو حجر اسود سے ٹچ کیا، ٹچ کرنے کے بعد اس کو بوسہ دیا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اگر مطاف خالی ہو تو وہاں پر آپ جا کر بوسہ دے سکتے ہیں حجر اسود کو، لیکن اگر خالی نہ ہو، بھیڑ بھاڑ والی سچویشن ہو، تو وہاں پر سامنے جا کر بوسہ دینا کچھ بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ وہاں پر کیا کریں گے؟ آپ وہاں پر ہاتھ دور سے اشارہ کریں، دونوں ہاتھ سے اشارہ کریں، اشارہ کر کے اپنے ہاتھ کو بوسہ دے لیجئے۔ اس کو کتاب کی زبان میں استلام کہا جاتا ہے۔ تو استلام کا حکم بھیڑ بھاڑ والی کنڈیشن میں دیا گیا ہے۔ تو آج اگر مطاف میں دیکھیں گے تو 24 آورز اینی ٹائم مطاف میں بھیڑ ہے، اینی ٹائم۔ تو ایسی سچویشن ہے ہی نہیں کہ آدمی آسانی کے ساتھ بوسہ دے سکے۔ تو ایسے موقع پر ہمیں اس مسئلے پر عمل کرنا چاہیے کہ ہم دور سے استلام کریں، اس میں اپنی عزت بھی بچے گی، جان بھی بچے گی اور دوسرے مسلمانوں کو تکلیف بھی نہیں پہنچے گی۔ آپ ذرا دیکھیں ان عورتوں کا کیا ہوا، پیروں کے نیچے آ گئی، جان جانے تک کی نوبت آ گئی۔ آپ مجھے بتائیے، عورتیں بھی اس بھیڑ میں گھس جاتی ہیں، کتنی زیادہ بے پردگی ہوتی ہوگی۔ وہ حرم کعبہ جہاں پر ہر وقت فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، خدا نہ کرے اگر کسی کی نیت بگڑ جائے، کسی کے دل میں فطور پیدا ہو جائے تو کتنا بڑا گناہ کا کام ہو جائے گا۔ عورتوں کو تو بالکل گھسنا ہی نہیں چاہیے ان بھیڑ بھاڑوں میں، لیکن حال یہ ہے کہ لوگوں نے بس یہی سوچ رکھا ہے کہ بوسہ دے لو بس ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ ارے میرے بھائی، حجر اسود کو بوسہ دینے کے علاوہ اور بھی تو بہت سارے کام ہیں، ان کو اب اچھے سے کیجئے نا۔ آپ کسی دوسرے سمت میں جا کر، دوسرے جانب جا کر کعبہ شریف کا وہاں پر چھوئیے، وہاں توبہ استغفار کیجئے، مقام ابراہیم پر آئیے، زمزم پیجئے، بہت سارے عبادت والے کام ہیں۔ لیکن حجر اسود کو بوسہ دینا کیا ضروری ہے کہ لوگ جان جوخم میں ڈال کر وہاں پہنچ جاتے ہیں؟ کچھ لوگوں کا تو احرام کھل کر وہاں رہ جاتا ہے۔ اب بتائیے کتنی بڑی بے پردگی، بے شرمی کی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میں گزارش کروں گا کہ ایسی غلطی بالکل نہ کریں۔ جو لوگ عمرہ میں جا رہے ہیں، حج میں جا رہے ہیں، بس دور سے استلام کر لیں، مسلمانوں کو تکلیف بالکل بھی نہ دیں، ورنہ پتہ چلے گا نیکی کے بدلے آپ گناہ کا بوجھ گھر لے کر چلے آئے ہیں۔
میں گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کریں، ہر پلیٹ فارم پر شیئر کریں، تاکہ اس غلطی کا احساس ہمارے بھائی اور بہنوں کو ہوں، عمرہ میں جانے والے، حج میں جانے والوں کو ہوں، اور اس غلطی کا ازالہ ہو سکے۔ پروردگار عالم ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔